سورہ توبہ آیت نمبر 100 نکالیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. ذرا غور سے سنیے گا، یہ موجودہ کرنٹ دور کا مسئلہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور جمہور اور قلیل تعداد کے فرق کے اعتبار سے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبقت لے جانے والے سب سے پہلے، یعنی ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے، نبی کریم کی صحبت اختیار کرنے میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، یا ان کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کری اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. مہاجرین جنہوں نے ہجرت کر کے آئے، انصار جو مدنی صحابہ تھے، اور اس کے بعد جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیروی کرنے والے ہوئے، وہ جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے، خصوصاً فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالی ازل سے جانتا تھا کہ صحابہ کے مابین کیا ہونے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں جیسے اللہ کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کلام ہے. یہ صفات ذاتیاں ہیں. جب اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو صفات بھی قدیم ہیں. یہ مسلمہ قاعدہ اور قانون ہے، یہ عقیدہ ہے، ماننا پڑے گا. اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے ایک وقت تھا اللہ تھا صفات نہیں تھیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تھا حیات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تھا قیام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا قدرت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تھا دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ تھا سن نہیں سکتا تھا، اللہ تھا علم نہیں تھا، اللہ تھا ارادہ نہیں تھا، اللہ تھا قدرت نہیں تھی، اللہ تھا کلام نہیں تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کو کس نے دیا؟ کس نے اللہ کو زندگی دی؟ کس نے یہ سب دی؟ اس کا مطلب یہ اگر مان لیا جائے تو پھر ایک اور خدا کا تصور لازم آئے گا جو اللہ سے بھی طاقتور ہوگا. پھر سوال ہوگا بتائیں اس کی صفات قدیم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ مانیں کہ نہیں ذات تھی، صفات قدیم نہیں ہیں، اسے کس نے دی؟ ایک اور خدا ماننا لازم آئے گا. اس طرح کثیر خداؤں کا وجود ماننا لازم آئے گا. تو مسلمہ اصول یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم، اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے، ہمیشہ سے. اب سنیے، اس کا مطلب یہ ہے ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے درمیان جو معاملات ہیں ابھی مارز وجود میں بھی نہیں آئے، لیکن اللہ کو علم ہے کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتا ہے اور اللہ کا کلام بھی ازلی ہے. اس کا مطلب ہے صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے درمیان معاملات ہوئے ہی نہیں، اور آپ کا رب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، پھر بھی ازل سے ہی فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ان کے لیے اللہ نے ازل سے جنتوں کا اعلان کر دیے. اچھی طرح یاد رکھیں، جس کی صحابیت ثابت ہو گئی، اگر کوئی اس پہ تان کرے، اسے جہنمی قرار دے، تو یاد رکھیں اس نے نص قطعی کا انکار کیا، وہ جہنم کے اندر جائے گا. صحابہ کے مابین معاملات ہوئے ہیں، اختلاف ہوئے ہیں، اور مسلمہ اصول ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ حق پر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے سامنے آیا ہے تو اس سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، حق پر مولا علی رہے ہیں. لیکن ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت ہم ذہن میں رکھتے ہوئے صحابہ کی توہین کریں. جس نے صحابی کی توہین کی اس نے گویا کہ اللہ رسول کی توہین کی، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یاد رکھیے گا کسی صحابی کی توہین نہیں ہوگی، کسی صحابی پہ تنقید نہیں ہوگی. انما اصحابی کالنجوم، سرکار نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فمن اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا کے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ان قریب میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا.
حدیث موجود ہے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ جس کے ساتھ صلح کروائے گا وہ مسلمان ہوگا، میرے نبی فرما رہے ہیں۔ تو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر طعن کرے وہ گویا کہ نبی کریم پر طعن کرنے والا ہے۔ جس کی صحابیت ثابت ہو گئی وہ قطعی جنتی ہے، تمام صحابہ عادل ہیں۔ یہی ہمارے اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے، یہی ہمارا قاعدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ جو کسی صحابی کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ قرآن میں شک کرنے والا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہمیشہ میجورٹی کے پیچھے چلیں، مائنورٹی کے پیچھے نہیں۔ میجورٹی یہ کہتی ہے صحابہ کے مابین جو کچھ ہوا اسے عوام میں بیان کرنا منع، اس پہ کلام کرنا منع۔ نتیجہ یہ ہے کہ بس یہ یاد رکھیں جو ان کے مابین ہوا وہ اللہ جانے اور یہ صحابہ جانے۔ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ان کے مابین جس طرح چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، لیکن کیا فیصلہ فرمائے گا وہ قرآن نے بتا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اب اس سے ہٹ کر مثال دے رہا ہوں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہٹ کر دے رہا ہوں، اسی لیے یہ نہیں سوچے گا ان کو کہہ دیا ان کو کہہ دیا۔ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی؟ یہ مشہور مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا رہے، ہم اچھل اچھل کے بیان کرتے رہے خلاف میں، امامہ سنبھلے نہیں، زلفیں بکھر جائیں ہماری۔ شرم کرو، حیا کرنی چاہیے۔ جس سے آپ کا رب رضامندی کا اعلان کرے، آپ کہتے ہیں میں اس کو راضی نہیں ہوں گا، گالیاں بکے۔ بتائیے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رسول کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا رسول تو فرمائے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور آپ کہیں کہ صحابہ کو گالی بکنا جائز ہو گیا؟ لیکن اعتدال دونوں طرف سے ہوگا، یہ نہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخیاں جائز، نو۔ اسی طریقے سے صحابہ کو بنیاد بنا کر اہل بیت کی گستاخی بھی جائز نہیں ہوگی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محض تو اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ یہ آیت امہات المومنین کے فضائل کے بعد یہ حصہ آیا ہے، تو متفقن علیہ اس میں تو سب کہتے ہیں کہ اہل بیت میں امہات المومنین داخل۔ اگر اس آیت کو یہاں تک رہنے دیتے اور آگے نبی کریم کا کوئی عمل منقول نہ ہوتا تو شاید بعد میں آنے والے یہی کہتے کہ یہ آیات صرف امہات المومنین کے بارے میں، یہ انعام انہی کے بارے میں ہے۔ لیکن میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار تشریف فرما ہوئے، ایک چادر لی، مولا علی کو بلایا، انہیں اپنی چادر میں سمیٹ لیا، بی بی فاطمہ کو بلایا، انہیں چادر میں لے لیا، امام حسن حسین کو بلایا، انہیں چادر میں لے لیا، اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی قرآن اشارہ کر رہا ہے امہات المومنین وہ بھی حق ہے اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ نے ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا ہے۔ شہزادی کونین سے ساری گندگیاں دور ہیں، امام حسن حسین سے گندگیاں دور کر دی گئیں، مولا علی سے گندگیاں دور کر دی گئیں۔ اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں پنج تن پاک۔ پنج مانے پانچ، تن مانے جسم، پانچ پاک جسم۔ الحمدللہ اہل سنت انتہائی بیلنس مذہب لے کر چلتے ہیں، نہ صحابہ کی گستاخی نہ اہل بیت اطہار کی۔ جو مقام صحابہ کا ہے وہ صحابہ کا ہے، جو اہل بیت اطہار کا ہے وہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ تین حصے بیان کیے اعلیٰ حضرت نے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب رسول نجم ہیں، یہ سارے ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سرکار کی اولاد پاک ایک کشتی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک ہی شعر میں تینوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ بھی نجم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح، اہل بیت اطہار ناؤ کی طرح ہیں، کشتی کی طرح، اور جب اس میں کوئی بیٹھ جائے گا وہ بیٹھنے والا کون ہے؟ اہل سنت، ان کا بھی بیڑا پار ہے۔ لہذا نوجوانوں جوش و جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تباہ ہو جاؤ گے۔ میدان معاشر میں خدا کی قسم یہ منظر دیکھو گے،
مولا علی بھی آئیں گے, امیر معاویہ آئیں گے, دیگر صحابہ آئیں گے, آل بیت اطہار آئیں گے, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے, اور ان کی گستاخیاں کرنے والے کو سائیڈ میں کھڑا کر کے آ جا بھائی ادھر آ جا. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا تھا نا, ادھر آ, ادھر نکل. قرآن کو نہیں پڑھا تھا, حدیث کو نہیں پڑھا تھا, اپنے نبی کے فرمان کو نہیں سنا تھا, کاتب وحی کو گالی بکی تھی. امیر معاویہ کاتب وحی ہیں, نبی کریم کی وحی کی کتابت کرنے والے ہیں. اگر کسی جہت سے تاریخ میں کوئی واقعہ ملتا بھی ہے اسے سامنے رکھیں, اور ایک طرف جو میں نے آیت پڑھی اسے سامنے رکھیں. علماء ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دلائل قوت اور ضعف کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک چیز حدیث میں بھی ثابت ہو, تاریخ میں ثابت ہو, لیکن نص قطعی, قرآن کی نص قطعی اس کے خلاف ہو, تو فوقیت کس کو ہوگی؟ قرآن کو ہوگی. جبکہ اگر آپ غور کریں یہاں کوئی خلاف نہیں ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, تاریخی واقعات کو بنیاد نہ بنایا جائے. قرآن یا حدیث سب سے پہلے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے نجات مل جائے گی. تمام صحابہ کی عزت اور احترام کرو. تو سب سے پہلے کیا بتایا؟ علم. دوسرا اطاعت رسول اور اطاعت اللہ. تیسرا علماء کی اطاعت. چوتھی چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. اس پر ہمارے مذہب نے بڑا فوکس کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ